السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جلسہ سالانہ برطانیہ کی آخری تقریر میں میں نے جماعت کو انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تبلیغ کی طرف توجہ دلائی تھی۔ نیز یہ کہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کو ہم تبھی پورا کر سکتے ہیں جب اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے، اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو، جو اسلام کا حقیقی اور سچا اور دنیا کی نجات کا پیغام ہے، دنیا تک پہنچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ تبلیغ کے ضمن میں کچھ اور باتیں بھی کہنا چاہتا ہوں جو میں وہاں کہنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی وجہ سے میں نہیں کہہ سکا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ جرمنی کے لیے وہ کچھ پوائنٹس میں نے نوٹ کیے تھے وہ رکھ لوں، ان میں سے بھی کچھ بیان کر سکوں گا۔ اور یہ میں نے اس لیے بھی رکھے تھے باقی پوائنٹس اپنے کہ بات کی بظاہر تکرار کی وجہ سے گو تکرار نہیں ہوتی، لیکن تکرار ہو بھی جائے تو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کی تکرار ہونی بھی چاہیے۔ اس وقت جماعت کے افراد کا جو رد عمل ظاہر ہوا اور اب تک ہو رہا ہے، اس نے میرے اس خیال کو مزید تقویت دی کہ اسی مضمون کو دوبارہ یا مزید دوبارہ تو نہیں، مزید وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، لوگوں پر اس کا ایک اثر اور توجہ ہے، اور یہی جماعت احمدیت کی خوبصورتی ہے اور شان ہے کہ جب بات کہی جائے تو اثر ہوتا ہے۔ ایک تو فوری اثر اور رد عمل تھا جو عربوں نے دکھایا اور تمام دنیا نے دیکھا، اور اس رد عمل کو دیکھ کر بھی اور عربوں کی طرف سے لبیک لبیک کا نعرہ سن کر بھی
دنیا کے مختلف ممالک کے احمدیوں کے مجھے خطوط بھی آ رہے ہیں، فیکسز بھی آ رہی ہیں، اور پھر خود بھی لوگوں کے اندر صرف نعرے سن کے ہی نہیں بلکہ بات سن کے بھی یہ ایک احساس جاگا ہے۔ بس اس احساس کو ہمیشہ کے لیے جگائے رکھنے کی ضرورت ہے، اور جب یہ احساس شدت سے جاگے گا اور اس میں ایک تسلسل قائم رہے گا تو مخالفین بھی اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لائیں گے، جماعت کو دبانے کے لیے ہر قسم کے جتن کریں گے۔ یہی انبیاء کی جماعتوں سے مخالفین کا سلوک ہوتا رہا ہے، اور یہی نبی کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ مخالفین ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس پیغام کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور نصرت کے دروازے پہلے سے بڑھ کر کھلتے چلے جاتے ہیں۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ مخالفت ہی سچائی کی نشانی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن میں فرماتے ہیں، عادت اللہ اسی طرح پر ہے کہ جس سلسلے کو خدا تعالیٰ خود قائم کرتا ہے اس کی سب سے زیادہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس سلسلے کی مخالفت نہ ہو، یا اگر ہو بھی تو بہت کم ہو، وہ سلسلہ سچا نہیں ہوتا۔ سچے سلسلے کی سچائی کا ایک بڑا نشان یہ بھی ہے کہ اس کی بہت مخالفت ہو۔ دیکھو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا تو کم وقت مخالفوں نے بہت شور مچایا اور بڑی مخالفت کی، مگر جب مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تو سب مل جل گئے، کسی نے مخالفت نہ کی۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان جھوٹے کا دشمن نہیں ہوتا، سچے کی مخالفت میں سب اپنا زور لگاتے ہیں۔ دیکھو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیگانے سب دشمن ہو گئے، کیا عالم اور کیا جاہل، سب کے سب مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، یہاں تک کہ جن کو دین سے کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا وہ بھی دشمن ہو گئے۔ فرمایا آج کل بھی یہی حال ہے، ہر ایک نے مخالفت پر کمر باندھی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے جرائم پیشہ اور بدکار لوگ ہماری مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو دنیا طلبی کی ہی فکر میں ہر وقت لگے رہتے ہیں اور بھولے سے بھی کبھی دین کا نام نہیں لیتے، ہر وقت ذمہ داری اور ملازمت میں ہی مست رہتے ہیں اور دین کی ذرہ بھی پرواہ نہیں کرتے اور مذہب سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتے۔ وہ ہماری مخالفت کرتے اور ہمارا نام سنتے ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ ان کی نزدیک اگر تمام دنیا سے بدتر ہوں تو میں ہی ہوں۔ ایسے لوگوں کا فیصلہ اب خود خدا کرے گا، اور یہی مخالفت کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ ہمارے مخالفین جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو تمام مسلمانوں نے احمدیوں کو اپنے میں سے نکال دیا، اور یہ احمدیوں کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ ہماری دلیلوں کا جب بعض عرب علماء کے پاس بھی جواب نہیں ہوتا تو باوجود اس کے کہ عام حالات میں وہ اپنے آپ کو عربی دانی کی وجہ سے دین کا اور قرآن کریم کا سب سے زیادہ فہم و ادراک رکھنے والا سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اور پاکستان کے علماء نے جو فتویٰ دیا ہے وہ کسی بنیاد پر دیا ہوگا،
اگر سچے ہوتے تو وہ قبول بھی نہ کرتے۔